بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر اور خوش آمدید مارننگ ود فرا میں۔ دعا امید یہی آپ جہاں کہیں ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، زندگی مزے سکون اور خیریت کے ساتھ گزر رہی ہو۔ جو خواہش ہم اپنے لیے رکھتے ہیں وہ خواہش ہماری دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے تو ایمان کا تقاضا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کریں وہ چیز دوسرے انسان کے لیے بھی، اپنے جو بھائی ہیں ان کے لیے بھی پسند کریں، لیکن دنیا میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ پچھلے دنوں بھی اس بات پہ بات ہو رہی تھی کہ جتنے انسانی حقوق کا تعین کرنے والے ادارے ہیں جن میں یونائٹڈ نیشنز جو ہے سر فہرست ہے، جس نے چارٹر آف ہیومن رائٹس بنایا ہوا ہے، وہاں پر ان کے ساتھ ہی ایک کلاز میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سب کنڈیشنل ہے، ثواب دید پر ہے کہ کون سا رائٹ کس وقت دیا جانا مقصود ہے، کون سا رائٹ کس وقت دیا جانا ضروری ہے، اور کون سا رائٹ جو ہے اس سے اجتناب برتنا اس وقت ان انسانوں کو چھوڑ کر بہت سارے اور انسانوں کی رفاہ کے لیے بہتر ہے۔ یہ وہ ایک چھوٹا سا لکونہ ہے، یہ وہ ایک جگہ ہے کہ جہاں پر بہت ساری انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہیں ان کی جسٹیفیکیشن خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اس کے بالکل برعکس ہے جو ہمارے مذہب کا تقاضا ہے اور اس کی تعلیمات ہیں، جہاں پر کہا یہ گیا ہے کہ جو کچھ بھی اس میں کہہ دیا گیا ہے اس کو بدلنے والا اور کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو کہنے والا وہ قادر مطلق ہے جو کہ پوری دنیا پر حکمرانی کرتا ہے، اور اسی کی حکمرانی جو ہے وہ دنیا کے اوپر ہے اور اسی کی حکمرانی دنیا کے اوپر ہونی بھی چاہیے۔ سو یہ دونوں بڑے واضح فرق ہیں، یعنی کسی کی مرضی نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو بدل نہیں سکتی۔ اگر وہاں پہ کسی کے کوئی حق لکھا ہوا ہے یا کسی کے ذمہ کوئی فرض لکھا ہوا ہے تو وہ حق اور فرض لاگو ہیں، واجب الادا ہیں۔ اگر کوئی ان کو ادا نہیں کرے گا تو وہ ذمہ دار ہے، وہ قصوروار ہے، اور اس قصور کی اور اس جرم کی سزا اسے اس دنیا میں بھی یا اس دنیا میں بھی ناانصافی کی جو بھی جرم اور سزا تعین ہوگا، جو بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ دیے جا سکتی ہے اور دی جائے گی۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور ایمان کا تقاضا ہے۔ انہی چیزوں کے روشنی میں جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ آخر برما کے مسلمان، روہنگیا مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ یہ جو ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے، جس پہ پوری دنیا نے چپ سادھ رکھی ہے، اور تو اور برما کی وہ خاتون جنہیں امن کا یا نوبل انعام ملا اور جنہوں نے کہ اپنے ملک میں ڈکٹیٹرشپ کے خلاف آواز اٹھانے پہ انہیں پوری دنیا نے اتنا سراہا اور اپریشیٹ کیا، آنگ سان سوئی، وہ بھی بالکل خاموش ہیں، ان کی بھی دل پر کچھ نہیں گزرتی، ان کے بھی ضمیر پہ کوئی کچوکے نہیں لگتے کہ اتنے سارے انسان جو ہیں وہ آخر کس جرم کی پاداش میں پانی میں اس وقت ہیں، نہ وہ زمین پر ہیں، نہ ان کے پاس زندگی گزارنے کی آسائشیں ہیں، سہولتیں ہیں، وہ تو چھوڑے ضرورتیں بھی نہیں ہیں، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، ادویات نہیں ہے، جرم کیا ہے ان کا اس کے بارے میں تمام دنیا جو ہے وہ خاموش ہے۔ بیک گراؤنڈ اس مسئلے کا جو بھی ہے ہم سب جانتے ہیں، یہ ایک ایسا گروہ مسلمانوں کا جو کہ برما میں آباد کار تھا، اور پھر وہاں پر ایک عرصے گزارنے کے بعد نسل در نسل یہاں پہ مقیم رہنے کے بعد وہاں کے بدھ جو کمیونٹی ہے، جن کو کہ کہا جاتا ہے کہ یہ مکھی بھی نہیں مارتے ہیں، یہ تو درخت بھی نہیں کاٹتے ہیں، اور دنیا کے سب سے امن پسند اور صلح جو مذہب ہے، انہوں نے ان کے خلاف بربریت کا وہ سلسلہ قائم کیا کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دی گئی، ان کو دربدر کر دیا گیا، اور اب یہ کچھ لوگ جو ہیں بچے ہیں بہت ساری کثیر تعداد میں سے، اور جو بچے ہیں وہ زندگی میں اس وقت جس ذلت، جس تحقیر، جس پریشانی اور جس طرح کی کیفیت سے گزر رہے ہیں وہ ایک سوالیہ نشان ہے پوری دنیا کے ان اداروں کے لیے جس میں یونائٹڈ نیشن سر فہرست ہے، اور OIC بھی، جہاں پر کہ خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ وہ تمام مسلم ممالک جو کہ اختیار رکھتے ہیں، آواز اٹھا سکتے ہیں، ان کی طرف سے خاموشی جو ہے یہ یقینی طور پر ہمیں اندازہ دیتی ہے کہ ہم وہ نہیں رہے جو کہ ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ میں اور آپ کم از کم اپنے اپنے طور پہ ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، جہاں پہ ہو سکتا ہے ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں، دنیا کو یہ تو بتائیں کہ کم از کم اتنا ظلم جو ہے وہ روا نہیں رکھنا چاہیے، اور اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل عالمی طاقتوں کی انٹرونشن سے یا پھر متعلقہ جو ادارے ہیں جس میں یونائٹڈ نیشنز، OIC اور اس طرح کے اور بے شمار آرگنائزیشنز ہیں وہ اس میں انٹروین کریں۔ آپ نے دیکھا ہمارے ملک میں ہی صرف کتنی NGOs قائم ہیں، لیکن اس طرح کے کسی مسئلے پہ آواز اٹھانے کے لیے کوئی NGO تیار نہیں ہوتی، اس لیے کہ NGO صرف انہی مسئلوں کے اوپر آواز اٹھاتی ہیں جن کے اوپر انہیں بین الاقوامی فنڈنگ باوجود کی جاری ہوتی ہے، اور یہ فنڈنگ جو ہے اس کا کوئی تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی یا انسانیت کی خلاف ورزی کی گئی، اس کا تعلق ان کے اپنے ایجنڈا، اپنے مفاد اور اپنی ٹارگٹ جو ہے اس کے ساتھ ہے، جو کہ بعض اوقات علاقائی اور بعض اوقات قومی سطح پر بہت خطرناک ہوتا ہے۔ آج کل بہت زیادہ باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں کوورٹ آپریشنز کی، جس میں کہ اقوام جو ہیں اور ممالک ایک دوسرے کے خلاف صف آرا نہیں ہوتے، محاذ کی جنگ کی کیفیت جو ہے وہ صرف سرحدوں پہ نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے اندر گھس کر اس کے اندر بدامنی، انتشار اور دہشت گردی پیدا کر کے جنگ لڑی جاتی ہے، جو کہ پاکستان میں ایک عرصے سے لڑی جا رہی ہے۔ پاکستان جو کہ خود دہشت گردی کا شکار ہے، اس کو لیبل کیا جاتا ہے دہشت گرد کے طور پر، ہمارا بلوچستان ہو جائے یا ہمارا
KPK हो जाए, ये दोनों ख़ास तौर पे सूबे ऐसे जो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स भी हैं और उसके साथ साथ जोग्राफिकली और स्ट्रेटजिकली बहुत अहमियत के हामिल इलाके हैं। वहाँ पर जो मुसलसल बदअमनी की, मुसलसल मुख्तलिफ़ किस्म की तहरीकें और तंजीमें जो हैं वो कार फरमा हैं, हम सब जानते हैं उनके पीछे हाथ किसका है, और अब तो कुल खुला के बात जो है वो सामने आ भी रही है। सो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंदर पहचानना शुरू करें उन लोगों को जो कि आज तक हमें बहुत सारी ऐसी दोस्ती के पैगाम देते रहे कि जहाँ पर हमें बताया गया कि जी सरहद पार दोस्ती, इंसान दोस्ती, जो सब अपनी जगह पे सही है, लेकिन अब उधर से पैगाम इस तरह के आने शुरू हो जाए कि हम किसी भी वक्त उठकर तो पाकिस्तान के साथ भी ऐसे कर सकते हैं और वैसे कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर हमें अपने तौर पर ये देख लेना चाहिए कि कितनी फिल्म्स उनकी यहाँ पर आकर कितने करोड़ों का बिजनेस कमाकर किन को दे रही हैं, और उन करोड़ों रुपए से कौन सी गोलियां खरीदी जाएंगी, कौन से ऑपरेशंस किए जाएंगे, और वो ऑपरेशंस पाकिस्तान के किन किन इलाकों में किन किन लोगों के खिलाफ किए जाएंगे। हमारे मुल्क, हमारी धरती, हमारी सरजमीन, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए हमारी ही जेबों से निकले हुए पैसे जो हैं वो किस तरह से इस्तेमाल होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि फ़ौज तो बयानात देती रहे, सियासतदान अगर बयानात ना दें तो हम उन्हें लान तान करना शुरू कर दें, और ख़ुद हम बढ़ चढ़ कर उनकी तरफ से आने वाली फिल्म्स, उनकी तरफ से आने वाली सौगातें, ड्रामे, उनकी तरफ से आने वाली हर वो चीज़ जो है उसे गले से लगाए फिरें, उनका तहज़ीब, उनका कल्चर, उनके नज़रियात अडॉप्ट करें, और फिर उनको बुरा भी समझें और ये भी सोचें कि हम उनसे लड़ भी रहे हैं और लड़ भी लेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है। अब जबकि जंग नज़रियाती महाज पर, सकाफ़ती महाज पर लड़ी जाती है, तो हमें भी इस जंग में भरपूर अपना हिस्सा और किरदार अदा करना पड़ेगा, वरना हम इस जंग में पीठ दिखाने वालों में से होंगे और हमें तय करना है कि हम किन लोगों में से हैं। सो अल्लाह करे कि हम इन चीज़ों को समझते हुए सही फैसले और बर वक्त फैसले जो है वो कर सकें। आज का जो शो है उसकी तरफ चलूँगी। बातें चूँकि कुछ हकूक़ की हो रही थी, कुछ फ़राइज़ की हो रही थी। आजकल ख़ास तौर पे हमारे घरों में और शहरी आबादी में, वैसे तो हर जगह ही हमेशा इंसान को मदद की और मुआवनत की ज़रूरत रहती है, लेकिन घरों के अंदर घरेलू मुलाजमिन रखने का तसव्वुर और रिवाज जो है वो आजकल ज़्यादा है, क्योंकि ख़वातीन जो है वो ज़्यादा काम करना शुरू हो रही हैं, और उसके अलावा भी आजकल काम करने के लिए एक फ़ैशन भी है और सहूलत हमारी पसंदी भी है कि हम मुलाजमीन रखते हैं। आपके पास भी शायद इस तरह के पर्चे आए हों, इस्लामाबाद में डिस्ट्रीब्यूट किए गए कि जी घरेलू मुलाजमीन रखते वक्त बहुत तफ्तीश कर लें, तहकीक कर लें, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर ले लें, और एक फॉर्म भी मुस्तलिका जो थाने हैं उनकी तरफ से आए कि इस पर लिख के दें कि आपके घर में कितने मुलाजमीन काम करते हैं, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, वो कौन है और कितने अरसे से आपके यहाँ काम कर रहे हैं। उसका मकसद ये था कि बाकायदा ग्रोह हैं जो कि वारदातें करते हैं, और हमने वो मुहावरा सुना हुआ है, घर का भेदी लंका ढाए। जब तक घर के अंदर से कोई शराज जो है वो बाहर ना जाएं, तब तक बाहर से किसी भी शख्स को अंदाज़ा नहीं होता कि इस घर में नकदी, जेवरात या कीमती अशिया कितनी मालियत की कहाँ कैसे मौजूद हैं, कौन सा वक्त है जिस वक्त के इस घर के अंदर जाया जा सकता है, किस तरह से जाया जा सकता है, और किस तरह से वहाँ पर मौजूद जो अशिया हैं उनको काबू में किया जा सकता है। इसमें हमेशा और अक्सर घरेलू मुलाजमीन की बड़ी तादाद जो है वो इन्वॉल्व होती है, जो कि या खुद चोरी करते हैं या फिर वो बाहर लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि फिर इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस होती हैं। ये तस्वीर का एक रुख है। दूसरा रुख वो भी है जहाँ पर हम बहुत सारी इस तरह की बातें सुन रहे होते हैं कि किसी मालिक ने अपने ताकत के ज़ोम में इतना जुल्म किया कि फिर वो जुल्म जो है वो हमें तड़पा गया और हमें लगा कि इतना तो जुल्म नहीं होना चाहिए, इतनी मारपीट और तशद्दुद की कोई जवाज़ और कोई वजह और कोई बहाना नहीं बनता। लेकिन ये दोनों सूरत हाल जो हैं, इसके बारे में हमें हमारा मज़हब क्या गाइड करता है, हमने कैसे इसको हैंडल करना है, एड्रेस करना है। इसके लिए बहुत सारे ऐसे लोग जो कि खुद घरेलू मुलाजमीन हैं, घरों में काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने रखे हुए हैं घरेलू मुलाजमीन, और उसके साथ साथ कुछ हमारे पैनलिस्ट जो कि हमें इस बारे में गाइड करेंगे। ये आज का शो रहेगा, ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन। सो ब्रेक ले लेती हूँ और ब्रेक के बाद तफसील में हम अपने तमाम मेहमानों से मिल सकेंगे। खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हम बात करने जा रहे हैं घरेलू मुलाजमीन और उनसे मुताल्लिका उन मसलों के ऊपर जिनका हमें आए दिन सामना करना पड़ता है। सबसे पहला मसला तो ये होता है कि हमें घर में काम करने के लिए कोई भी काबिल एतमाद शख्स मिलता ही नहीं है। अगर कहीं से बहुत मिन्नत समाजत करके या बहुत ढूंढ ढांड के हम कोई रख भी लें तो बाद में हमें 1001 मसाइल जो है उनका सामना करना पड़ता है। वक्त पे नहीं आना, बार बार बहाने करने, छुट्टी करनी, छुट्टी करके तनख्वाह पूरी मांगनी, तनख्वाह पूरी ले लेनी और जब तनख्वाह ले लेनी उसके फ़ौरन बाद किसी न
کسی کی موت کا یا شادی کا بہانہ کر کے غائب ہو جانا ہفتوں کے لیے، پریشانی، پھر یہ کہ گھر میں جو چیزیں ہیں اس میں چوری، اور پھر گھر کے بارے میں انفارمیشن باہر دینا بہت سے ایسے لوگوں تک جو کہ جرائم پیشہ ہو سکتے ہیں، جو پھر بعض اوقات ڈکیتیاں، اور کچھ صورتوں میں تو گھریلو مالکین جو ہیں ان کے قتل تک بھی منتج ہوئی ہیں باتیں. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ پچھلے دنوں جو حادثات ہوئے، واقعات ہوئے ہیں، اگر ان کی ڈیٹیل میں جائیں تو ثابت ہوتا ہے. اس کے بارے میں ہمیں اب جاننا ہے ڈیٹیل کے ساتھ کہ ہمارے ذمے کیا فرض ہے، کیا حق ہے ہمارا اپنے ملازمین کے اوپر جو انہیں ہم ادا کرنا ہے، کیا حق ہے ان کا ہمارے اوپر جو ہم نے ادا کرنا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر اب جب کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک پوری انڈسٹری ہے اور رکھے جا رہے ہیں ملازمین، تو اس میں ریاست کا، حکومت کا، تھانوں کا اور پولیس کا کردار جو ہے وہ کیا ہوگا، کیسا ہونا چاہیے، اور کیا ابھی تک انہوں نے کچھ کیا یا نہیں. یہ تمام اینگلز اور چیزیں جو ہم ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ میرے بہت سارے آڈینس موجود ہیں. السلام علیکم. کچھ وہ ہیں جو کہ خود گھروں میں کام کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جنہوں نے گھریلو ملازمین رکھے ہوئے ہیں. پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں، میں جو کہہ رہی ہوں یہ مسئلے آتے ہیں. اس کے علاوہ اور کون سے مسئلے ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے بھی زیادہ آتے ہیں؟ کوئی اور مسئلے ایسے ہیں؟ مائک لیجیے گا. ایسے ہے کہ گھروں میں جو چوریاں ہو جاتی ہیں اور پھر ہم کمپلین کرتے ہیں پولیس اسٹیشن میں، تو پولیس اسٹیشن کو ان کے مطلب نشاندہی بھی کر دی جاتی ہے، موبائل نمبر بھی دے دیے جاتے ہیں، لیکن پولیس ابھی تک مطلب میرے اپنے گھر میں چوری ہوئی ہے، میں دن کے ٹائم چوری ہوئی ہے اور ابھی تک کوئی چور نہیں پکڑا گیا، حالانکہ ہم نے ان کے موبائل نمبر بھی دیے، نشاندہی بھی کر دیے، عورتوں نے پہچان بھی لیا ان کو. اچھا. اور وہ کون تھی آپ کے گھر میں کام کرنے والے لوگ تھے؟ جی مستری تھے میرے نا، باہر دیوار بن رہی تھی. باہر دیوار بن رہی تھی اور انہوں نے ہی پھر دیکھ کر موقع لگا کر تو گھر میں گئی تھی نوری ہاسپٹل، اسکیننگ تھی میرے تھائرائیڈ کی نا، تو میں صبح گاڑی نکالی گئی ہوں اور وہاں گئی ہوں. جب تو کام شام ختم کیا تو گھر سے کال گئی کہ آپ کے اندر کون ہے نا، جالی توڑ کے پھر وہ اندر انٹر ہوا. اچھا. پڑوسیوں نے جب آواز سنی تو پولیس اس بارے میں کیا کہتی ہے جب آپ نے مطلب بتا دیا سارا کچھ، تو کیا ان کے پاس شواہد نہیں ہیں؟ انہوں نے فنگر پرنٹس بھی لی ہیں. اچھا. اور ہم نے موبائل نمبرز بھی دیے ہیں، انہوں نے تھریٹ بھی کیا ہے موبائل پہ. دوبارہ بھی 2-4 دفعہ وہ لوگ آئے ہیں، لیکن ہم نے خود ہی انہیں فون کر کے کہا ہے کہ اگر آپ دوبارہ سے اس طرح کرو گے تو ہم فائر ماریں گے، یا پھر ہم نے یہ کر لیا ہے اپنی، ہم فائر ماریں گے. یعنی آپ اس نہج پہ آگے ہم نے اس پہ قانون اپنے ہاتھ میں لینا پڑا. پولیس نے مجھے کہا کہ آپ لوگ لائسنس کے بغیر اسلحہ رکھ لیں. میں نے کہا میرے پاس لائسنس نہیں ہے. ماشاءاللہ. کون سے تھانے میں؟ یہ شہزاد ٹاؤن تھانے میں. شہزاد میں. انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ مجھے کہتے ہیں آپ رکھ لیں میڈم، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا یہ مجھے آپ غیر قانونی کام سکھا رہے ہیں، میں ایسے رکھوں گی تو ظاہر ہے یہ تو غیر قانونی ہے، مجھے تو اچھا نہیں لگتا میں کوئی غلط کام کروں. تو انہوں نے پھر ایسے کچھ بھی نہیں کیا، ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی. بالکل صحیح. چلیں یہ ایک ایگزامپل، یہ رینڈم ہماری جو یہاں پہ موجود آڈینس ہے انہوں نے ایک واقعہ، اور یہ واقعہ اس میں پولیس کا کردار بھی بہت سوالیہ نشان کے ساتھ ہمارے سامنے. ہم نے آج جو بات چیت کرنی ہے اس میں دونوں اینگلز کے ساتھ. ایک تو جیسے میں نے کہا رب کی طرف سے بنائے ہوئے قانون جو اٹل ہیں، نہ تبدیل ہو سکتے ہیں، نہ تبدیل کیے جا سکتے ہیں، نہ تبدیل کیے جانے ہی چاہیے. ہم جانیں گے اس کی روح سے حقوق اور فرائض کے ہیں، اور اس کے لیے مفتی دوست محمد مزاری صاحب میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. بہت شکریہ تشریف لانے کا. اور کچھ چیزیں جو کہ قانون اور آئین کے حوالے سے، جہاں پر پولیس کا کردار، ریاست کا کردار، اور پھر اس کے بارے میں ہمارے جو حقوق ہیں ان کو کیسے پروٹیکشن ملتی ہے ان دونوں میں، اس کے بارے میں ہم جانیں گے ایڈوکیٹ فوزیہ چودھری سے. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات چیت اپنے پینل سے شروع کریں، میں ایک بریک کے لیے رک رہی ہوں اور پھر آپ سے ملاقات. خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. آج ہم بات کر رہے ہیں گھریلو ملازمین کے حوالے سے، اور اس میں دوست محمد مزاری صاحب، مفتی صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں. مفتی صاحب بتائیے گا کہ کیا ہمارے ذمے حقوق ہیں جو کہ ان ملازمین کے ہیں جو کہ ہمارے ماتحت کام کر رہے ہوں، اور خاص طور پہ گھریلو ملازمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. جہاں تک ملازمین کی بات ہے، یہ تو ایک مخصوص طبقہ ہے،
لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک اصولی بات بتلائی ہے کہ ہم نے معاشی مسائل جو معاملات ہیں وہ ہم نے خود تقسیم کیے ہیں. صحیح. اور یہ آیات کریمہ اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے اعتراض کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنانا تھا تو طائف کے کسی بڑے سردار کو یا مکہ کے کسی بڑے سردار کو نبی بنا دیتے. جی جی. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نبوت تو بہت بڑی چیز ہے, بہت اونچی چیز ہے, اس کی تقسیم تو اپنی جگہ, جو دنیا ایک چھوٹی سی چیز ہے اور جس کی زندگی اور جس کی خوشیاں, جس کی غم سب عارضی ہیں, ایک لمحہ خوشی اگلے لمحہ غم, تو اس کی تقسیم کے متعلق بھی اللہ نے ارشاد فرمایا نحن قسمنا بینہم, اس کی تقسیم بھی ہم نے اپنے پاس ہی رکھی ہے, اس لیے کہ اگر ہم اپنے پاس نہ رکھتے تو اس کی وجہ سے معاشرتی اور معاشی بگاڑ اور فتنہ اور فساد پیدا ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے, انسان برابر ہے, اس لیے ہم نے ورفعنا بعضهم فوق بعض, ہم نے ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کو فوقیت دی اور اس کی حکمت بھی بتلا دی کہ اس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. صحیح. اگر کسی کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ دے کے غریب کی مدد کرے گا اور غریب اپنی سروسز, اپنی صلاحیتیں لگا کے بڑوں کی خدمت کرے گا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر والوں کو بھی محتاج بنا دیا نیچے والوں کے, اور نیچے والوں کو محتاج بنا دیا اوپر. یہ ایک فطری نظام ہے جس کو اللہ نے بیان فرمایا. اس لیے کس کے پاس کتنا پیسہ ہے, کس کے پاس کتنا کم ہے, کس کے پاس کتنا زیادہ ہے, یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت زیادہ دے دیا, کسی کو بہت کم دے دیا, اس میں تعلیم, علم, خاندان, حسن, جمال, کسی چیز کا کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں, یہ قرآن کریم نے بیان کر دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے اندر بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی فرامین بھی, جو چھوٹا طبقہ ہے, نچلا طبقہ ہے, ہمارے ہاں جو کمزور طبقہ سمجھا جاتا ہے, اس کے حقوق بہت زیادہ بتلائے ہیں. صحیح. ہمیشہ بتلائے ہیں. اور آخری زندگی کے لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ جو وصیتیں فرمائی, ان میں غلاموں کے حوالے سے, عورتوں کے حوالے سے, جو کمزور طبقہ سمجھا جاتا تھا ان کے حوالے سے خاص طور پہ تاکید فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ایک صاحب حیثیت گزرے اور فرمایا کہ بھی اس بندے کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ کہ جی بڑا صاحب نسب ہے, رشتے کے لیے بات کرے لوگ اپنی خوشی سے رشتہ دے دیں, اور کسی سے لین دین کرے تو سب اس کو قبول کریں, اور ساری باتیں. اور کچھ دیر کے بعد ایک کمزور طبقے کا بندہ گزرا, آپ نے فرمایا کہ اس بندے کے متعلق کیا کہتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ یہ تو بیچارہ غریب ہے, رشتے کی بات کرے کوئی اس کی سننے کے لیے تیار نہیں, کوئی بات کرے گا تو اس کی بات کو کوئی نہیں سنے گا, یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے معاشرے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کمزور طبقے کی حیثیت بتلاتے ہوئے عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ جو پہلا آدمی تھا صاحب حیثیت, اس جیسے لوگوں سے زمین, پوری زمین بھر جائے تو اس نچلے طبقے کے جو بندہ ہے اس کی حیثیت کو نہیں پہنچ سکتے. صحیح. تو اس لیے اسلامی تعلیمات میں کمزور طبقے کو زیادہ اہمیت دی گئی. ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں. خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلا جو خطبہ دیا, اس میں جو باتیں ارشاد فرمائے, اس میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی تھی کہ میرے نزدیک کمزور سب سے زیادہ طاقتور ہے, اور جب تک کمزور کو اس کا حق میں نہیں دلاؤں گا تو میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. بالکل. تو قرآن کی, سنت کی, صحابہ کرام, خلفائے راشدین اور ان کی تعلیمات, ان کے اسوہ حسنہ یہ چیزیں بتلاتی. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ضعفاء, یتیم, مساکین, ان کے ساتھ ہمدردی, ان کے ساتھ خیر خواہی, ان کے ساتھ پیار محبت, یعنی ایون کہ ایک یتیم بچہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے ہاتھ پہ صرف شفقت کا ہاتھ پھیرو, کچھ دینا لینا نہیں ہے, صرف شفقت کا اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا ہے, جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ تعالیٰ اتنے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, یہ تو ہو گیا ایک ہمیں کمزور طبقے کے حوالے سے. گھریلو ملازمین, اور اس زمانے میں تو غلام کا تصور بھی بہت زیادہ تھا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ غلام کے تصور کو اسلام نے ریجیکٹ کیا. غلاموں کو آزاد کرنا اور انسانوں کو غلام نہ بنانے کے بارے میں واضح تاکید اور واضح ارشادات ہمیں ملتے ہیں. لیکن اب جب عارضی طور پر ہم کسی کو ملازم رکھتے ہیں تو اس زمرے میں پھر کیا حق اس شخص کا بن جاتا ہے جسے ہم نے اپنے گھر میں ملازم کے طور پر رکھا ہے, اور اس کا کیا فرض بنتا ہے جو ملازم کے طور پر کسی مالک کے پاس کام کر رہا ہے. یہ حقوق و فرائض جو ہیں یہ کیا ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات ہمیں لگتا یہ ہے کہ غریبوں کے حقوق ایمفیسائز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, اور جو ان کے ذمہ فرض ہیں ان کا اتنا بیان نہیں ہوتا کہ ان کے بھی تو کوئی ڈیوٹیز ہیں نا, انہوں نے بھی تو کچھ کرنا ہوگا. صحیح.
देखें, जहाँ तक ग़ुलाम और बांदियों की बात है वो बिल्कुल एक अलहदा से एक तबका है, ठीक, और ये जो हमारे मुलाजिम और नौकर पेशा लोग हैं एक अलहदा तबका है। बिल्कुल, ग़ुलाम और बांदी वो आप ऐसे समझें कि यानी सादा लफ्ज़ों में आपकी घर की चीज़ होती थी। आपका दिल करता था ग़ुलाम को जाके बाज़ार में बेचते थे, आपका दिल करता था बाज़ार में जाके ग़ुलाम ख़रीद के लाते थे, बांदी को बेचते थे, ख़रीदते थे, और उनकी मिल्कियत का कोई तसव्वुर नहीं था। उनके पास कोई चीज़ आती तो वो मालिक ही का तसव्वुर होता। वो बिल्कुल एक अलहदा एक कंसेप्ट है, उसकी फिर तफसीलात इंशाअल्लाह आगे गुफ्तगू में बहस लाएंगे। लेकिन ये जो मुलाजिम और नौकर पेशा तबका है ये तो एक आज़ाद तबका है, इसमें उन ग़ुलामों का या उन बांदियों का इन नौकर और नौकरानियों के साथ, मुलाजिम और मुलाजमात के साथ जोड़ना इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। ये मुकम्मल तौर पे आज़ाद है, ठीक है, किसी की ग़ुलामी में नहीं है, किसी उसमें नहीं है। वो मालिक पैसे देता है तो मुलाजिम, नौकर, नौकरानी जो भी है वो उसके बदले में उसको सर्विसेज मुहैया करता है। बाकी ये है कि अहकामात सीधी बात है दोनों तरफ से हैं। आप सल्लम ने जो मातहत ग़ुलाम और काम करने वाले हैं उनको दयानतदारी का हुक्म दिया है कि जिस तरह तुम अपनी ज़ाती चीज़ की हिफाजत करते हो, किसी के घर में काम करते हो, किसी के घर में खाते पीते हो, किसी की वजह से तुम्हारे घर में रोज़गार और रिज़्क़ आता है, तो तुम उनके घर की हर चीज़ को इस तरह समझो जैसे अपनी ज़ाती चीज़ होती है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो मालिक हैं, बड़े हैं, उनको भी कहा गया कि तुम इनके साथ अखलाक से पेश आओ, मोहब्बत से पेश आओ, एहतराम से पेश आओ, जो तुम खुद खाओ वो इनको खिलाओ, और जिस तरह तुम्हारे हुकूक हैं इसी तरह इनके भी हुकूक हैं। सही। जिस तरह तुम अपनी ख्वाहिशात अपने बच्चों के लिए सोचते हो, अपने अहल व अयाल के लिए सोचते हो, इसी तरह इन मुलाजिमीन, इन मातहत, इन नौकर, इन नौकरानी और उनके बच्चों के लिए भी वही सोचो। सही। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जैसे आपने भी सिलसिला गुफ्तगू में कहा था, कमज़ोरी दोनों तरफ से है। वजह यह है कि हमारे माशरे में अखलाकी बिगाड़ बहुत ज़्यादा है। सही। इस्लामी तालीमात का जो असर रसूख होना चाहिए, दिल में जो खौफ खुदा होना चाहिए। आप भी एक हदीस के हवाले से बात कर रही थी और वो हदीस है, आपने फरमाया अलमरु युहिब्बु लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि। मोमिन वो है, मोमिन आदमी वो है जो अपने लिए पसंद करता है, वो अपने भाई के लिए पसंद करता है। और तमाम मुसलमानों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नमल मुमिनूना, कुरान ने फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारे मुसलमान आपस में भाई भाई। जैसे आप भाई के लिए सोचते हैं, जिस तरह आप अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं, इसी तरह आप मुआशरे के हर फर्द के लिए सोचें। बिल्कुल। अगर ये मुआशरती अखलाक और ये अक़दार और ये चीज़ मेरे अंदर, बड़ों के अंदर, छोटों के अंदर आ जाए तो ये जो हमारे रोज़मर्रा के मसाइल हैं ये खुद ब खुद ख़त्म हो सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मोना जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। फरा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब जो बात कर रहे हैं मैं उससे टोटल एग्री करूंगी, उस बात को थोड़ा सा मैं आगे भी बढ़ाऊंगी जी। कि अगर हम अपने नौकरों के साथ सलूक अच्छा रखें तो वो कभी भी, मैं यकीनन आपको धोखा नहीं देंगे। मेरा तजुर्बा ये कहता है। ठीक है। काफी अर्से से मेरे पास मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ नौकर मैंने रखे हैं, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने कभी मुझे धोखा नहीं दिया, क्योंकि हम हमेशा उनके साथ वैसा सलूक करते हैं जिस तरह हम अपने घर के अपने बच्चों के साथ में करते हैं। बिल्कुल सही। हम जो कुछ खुद खाते हैं, ताज़ा खाना पकता है वो उनको आप खिलाओ। हम करते ये हैं कि 4 दिन का 5 दिन का रखा हुआ खाना हमने उनको दे दिया। हमारे कपड़े जो बहुत पुराने हो जाते हैं, फटने के करीब, हम वो उठा के उनको दे देते हैं। वाई, वो भी तो इंसान है, उनका भी दिल है। बिल्कुल। तो हमें ये चाहिए कि हम उनके साथ वैसा ही सलूक करें जो हम उनके बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ में करते हैं। बिल्कुल ठीक। उनकी कोई ज़रूरत है, कोई उनके यहाँ बीमार है, तो आप ज़कात की फॉर्म में, सदक़े की फॉर्म में आप उनकी मदद कर दें। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर कुछ गिरोह इस तरह के अगर निकले हैं, इस तरीके के चोरी के, तो उसमें आप सारों को शामिल ना करें। बिल्कुल सही। लेकिन ये एक बहुत कसीर तादाद में हो गए हैं, और मुसीबत ये है कि पुलिस भी हमें ही कह देती है कि जनाब आप अपनी हिफाजत को बंदोबस्त कर लें। नहीं, पुलिस को तो आप छोड़ देना, हमारी पुलिस तो कुछ नहीं करती कराती। अच्छा। हमें अपने तौर पे करना चाहिए। बिल्कुल सही। हमें अपने तौर पे करना चाहिए ना, कि हम जब नौकर रखते हैं
تو ہم اس کا شناختی کارڈ اپنے پاس رکھیں, ٹھیک ہے نا. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چلے گا اگر کوئی چوری بھی ہوئی, کوئی واردات بھی ہوئی. آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں ایک بینک والے میرے گھر پہ کچھ 4-5 دفعہ آئے اور انہوں نے کہا جی اس گھر میں فلاں صاحب رہتے ہیں, تو میں نے کہا یہ کسی صاحب کا اس گھر سے تعلق نہیں ہے جن کا آپ نام لے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی انہوں نے تو ہم سے لون لیا ہوا ہے, یہ دیکھیں شناختی کارڈ اس کے اوپر اس گھر کا ایڈریس لکھا ہوا ہے. اب مجھے بتائیے کہ اس طرح کے معاملات اس ملک میں کھلے عام اور عام طور پہ ہو جاتے ہیں, تو پھر اس طرح کے معاملات کو آپ کیسے چیک کریں کہ جس شخص نے بینک سے لون لیا ہے. کچھ لوگ ہیں نا, کچھ لوگ اس طرح کے ہیں نا, سارے نہیں ہیں. بالکل صحیح, سارے تو نہیں ہیں نا, سارے نہیں ہیں نا. تو یہ ہمیں خود ان چیزوں کو, ہم خود ہی یونائٹڈ نہیں ہیں آپس میں. ہم ہیں کہ آپ مجھے بتاؤ. ٹھیک ہے, یعنی آپ کی ذمہ داری ہے اپنی ذمہ داری. اچھے لوگ مل جاتے ہیں. صحیح. میں ایک اچھے گروپ کے ساتھ الحمدللہ حج پہ جاتا ہوں, تو ایک سال میرے ساتھ حج پہ ایک گھر کا ملازم حج پہ گیا, اور بڑے اچھے پیسے وہ لیتے ہیں گروپ والے, بڑا اچھا پیکیج دیتے ہیں. میں حیران ہوا, کہنے لگے جی میں جہاں پہ ملازم ہوں, ایک طویل عرصے سے ہوں, چھوٹا سا بچہ تھا, اور اب میری اتنی بڑی داڑھی ہو گئی, میں اس عمر میں پہنچ گیا ہوں, لاکھوں روپے انہوں نے مجھے دیے ہیں کہ تم جاؤ حج کراؤ. یعنی ایسے لوگ بھی ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں, اور انہی لوگوں کے دم سے ہی دنیا قائم ہے اصل میں دیکھا جائے. اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ فرما رہی ہیں, لیکن ہم آج ان کے اوپر فوکس زیادہ کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ وہ کہ بیچاری کام کرتی ہے. ایک آدھ دن وہ بیچ میں نہیں آئی, بیمار تھی یا جو بھی ہوا, تو وہ اگلے دن ایک بندہ آیا اور ہانپتا کانپتا ہوا, بڑا پریشان جیسے خدا نخواستہ, اور کہنے جی وہ تو آپ کے ہاں جو کام کرتی تھی نا وہ بیچاری فوت ہو گئی, اس کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور فوت ہو گئی, اب اس کی میت کو ملتان لے کے جانا ہے, آپ مہربانی کریں ہمارے ساتھ کوئی مدد کریں. سب پریشان ہو گئے, بچے, گھر والے. میں گھر میں آیا تو گھر والوں نے بڑے پریشانی میں بتایا کہ وہ تو بیچاری کام کرتی تھی, وہ اچانک اس کو, اور دوسرے دن وہ بیچاری کام کے لیے آ گئی. اچھا, صحیح, یہ سارا کچھ چلتا ہے. اچھا, آئین اور قانون کن چیزوں کی طرف ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے, کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے ان معاملات میں کہ ہم کچھ لوگوں کو گھر میں رکھ رہے ہیں اب جبکہ دہشت گردی اتنی دور دورہ ہے اس کا. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے بہت سارے افغان پناہ گزینوں کو بھی جگہ دی ہوئی ہے جنہوں نے آ کے شناختی کارڈ بھی بنوا لیے ہوئے ہیں. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ شناختی کارڈ اصلی ہے جعلی ہے, اس پہ لکھا ہو گیا ایڈریس جو ہے وہاں پہ واقعی ان کی رہائش ہے یا نہیں ہے, وہ کوئی ریلائبل ہمارے لیے ڈاکیومنٹ نہیں رہا ہوا. کیا کریں پھر, کیسے ہم ان چیزوں کو, جبکہ پولیس اور ریاست کہیں اپنی ذمہ داری پہ رکھ لیں, تو وہ ذمہ داری ہم کیسے قبول کریں, کیسے اس میں کریں. اجازت ہے تو بریک لے لوں تاکہ پھر تفصیل سے آپ کی بات سن لیں. بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. آج گھریلو ملازمین سے حوالے سے ہم جان رہے ہیں کہ کیا کیا جانا چاہیے اور کیا کیا جا سکتا ہے. قانونی مشاورت کے لیے میں نے آپ کو یہاں پہ دعوت دی ہوئی ہے ایڈوکیٹ فوزیہ چودھری کی. کیا آئین اور قانون جو ہے اس میں کیا چیزیں ہمیں ملتی ہیں؟ اگر ہم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی بات کریں تو اس کی جو فنڈامنٹل رائٹس ہے آرٹیکل 11 سے لے کے 25 تک, وہ سارے انسانی حقوق سے متعلق ہے, جس میں لکھا ہوا ہے واضح طور پر کہ سب انسان برابر ہیں, کسی کو کسی پہ برتری نہیں ہے. اگر یونین کی بات کی جائے, ان کو یونین بنانے کا رائٹ ہے, جاب کی آزادی ہے, کہیں پہ بھی یہ کر سکتے ہیں. یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے, ہم جس کو آئین کہتے ہیں. آئین سپورٹ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو پاکستان کا شہری ہے, جو اس کا نیشنل ہولڈر ہے, جس کو نیشنلٹی دی ہوئی ہے. دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں, چونکہ ہم لیبر کی بات کر رہے ہیں, ڈومیسٹک ورکر کو ہم لیبر کی کیٹیگری میں شامل کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈومیسٹک ورکر ہر وہ شخص جو کسی کے گھر میں جا کے کام کرتا ہے اس کو ہم ڈومیسٹک ورکر کہتے ہیں, جس میں ماسیاں آتی ہیں, جو میڈز ہیں, ڈرائیور آتا ہے, سیکیورٹی گارڈ آتا ہے, گھر میں کام کرنے والا چوکیدار آتا ہے, مالی آتا ہے. اس کے علاوہ گھر میں جو بچوں کی دیکھ بھال کے لیے کیئر ٹیکر جو آیا رکھی جاتی ہے, وہ بھی اسی ڈومیسٹک ورکر کے اندر آتی ہے. اب ایک طرف مظالم کی داستان ہے ملازم کے ساتھ, اور ایک طرف مالک ہے جو اس ڈومیسٹک ورکروں کو اپنے گھر میں ملازم رکھتا ہے, اس کی بھی الگ سے سٹوری ہے. اب بات کرتے ہیں تیسرا ایک لیگل پہلو اس کا, جس میں ILO ہے, انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن, جس کا کنونشن ہے C189, جو ان تمام ڈومیسٹک ورکر سے متعلق ہے, جس میں ان کے رائٹس کی بات کی گئی ہے. پاکستان نے اس کو ابھی تک ریٹیفائی نہیں کیا. ریٹیفائی نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کو ریٹیفائی کرے گا تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام ڈومیسٹک ورکر کو ان کے رائٹس دلوائے, اور ان کے رائٹس دلوانے کے لیے ایک لا بننا چاہیے. جب کنونشن ریٹیفائی ہو گیا تو ایک لا کی بات آئے گی. اب لا کی بات کرتے ہیں, ڈومیسٹک ورکر کا بل ایک 2013 میں بنایا گیا, جو مختلف لوگوں نے مل کے, اور اسی طرح کی ڈومیسٹک ورکر کی اسلام آباد کی ایک آرگنائزیشن ایسوسیشن ہے, جس میں انہی جو ہمارے ساتھ خواتین بیٹھی ہیں یہ اس کا حصہ ہیں. انہوں نے اپنے ایشوز بتائے سارے, ہم نے دونوں طرف سے ڈسکس کیا.
جو ملازم تھا اس سے بھی بات کی, جو مالک تھا اس سے بھی بات کی, تو دونوں کو جب ملایا گیا تو پتہ یہ چلا کہ C-189 کو اگر پاکستان کی اسٹیٹ ریٹیفائی کر لیتی ہے تو ہم ایک بل کی طرف چلے جائیں گے. اس بل کو ہم نے اسمبلی میں پیش کیا, جو اسٹیل آج تک پینڈنگ ہے اور پتہ نہیں کتنے سال تک مزید پینڈنگ ہی رہے گا. یہ 2013 سے آج تک پینڈنگ ہے. 2013 کی بات ہے. اور اس بل میں ہم نے یہ لکھا کہ اگر ہم ڈومیسٹک ورکر کو ان کے رائٹس دے دیں, ان کو لیگلائز کر دیں, چونکہ یہ لیگلائز نہیں ہے پاکستان میں, ان کی لیگلی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ کسی بھی کورٹ میں نہیں جا سکتے, کسی پولیس اسٹیشن میں نہیں جا سکتے اپنے رائٹ کے لیے. اگر ان کا مالک ان سے زیادتی کر رہا ہے یا یہ مالک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو دونوں پروٹیکٹ نہیں ہیں. وہ بات پھر ساری ہوا میں رہتی ہے. پولیس نہیں پرووائڈ کرتی سیکیورٹی. ابھی بات کی ہمارے ساتھ کچھ آڈینس نے کہ جی پولیس پروٹیکٹ نہیں کرتی, پولیس کہتی ہے دیکھیں گے. وہ دیکھیں گے کہ بات تب آتی ہے جب لا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب ہم لا بنائیں گے تو بات کریں گے نا. لا میں ہم نے یہ لکھا, اس کی کچھ چند میں ذرا جلدی سے بتاؤں, اس کی کچھ جو ہم نے پوائنٹس لکھے. ایک تو یہ کہ ان کو رجسٹرڈ کیا جائے, یہ رجسٹرڈ نہیں ہے. ڈومیسٹک ورکر کے آئی ڈی کارڈز نہیں بنے ہوئے, کیسے ہم ان کو رکھیں گے اور کیسے یہ پتہ چلے گا کہ یہ ڈومیسٹک ورکر ہے, یہ کس ایریا سے تعلق رکھتا ہے. آپ نے بات کی 2 نمبر آئی ڈی کارڈ بن جاتے ہیں, حقیقتاً بنتا ہے پاکستان میں سارا کچھ ہوتا ہے. ہم نے کہا جی ان کو رجسٹرڈ کیا جائے, ایک ایسا ادارہ, ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنایا جائے جہاں یہ تمام ڈومیسٹک ورکر رجسٹرڈ ہو. جس طرح سیکیورٹی گارڈ کمپنیز ہیں وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ باقاعدہ رجسٹرڈ ہے. جس بینک کو, جس اسکول کو, جس ادارے کو سیکیورٹی گارڈ چاہیے ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ پرائیویٹ ایک بزنس ہے, بالکل وہ ہائر کرتا ہے وہاں سے. وہ ہائر کرنے کے بعد وہاں پہ ریشو کم ہے. وہاں آپ نے کبھی نہیں سنا کسی سیکیورٹی گارڈ نے چوری کی ہے, آج تک کبھی یہ بات نہیں آئی. ڈومیسٹک ورکر رجسٹرڈ ہوں گے, ان کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ایشو ہوگا. اپوائنٹمنٹ لیٹر میں ٹرم اینڈ کنڈیشن ہوگی. اسٹینڈنگ آرڈر آرڈیننس, تھوڑی سی لا کی بات کرتے ہیں. اسٹینڈنگ آرڈر آرڈیننس تمام امپلائز کو سیکیور کرتا ہے جو فارمل سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. یہ ہے انفارمل سیکٹر جہاں پہ کوئی لا نہیں ہے, بالکل ایسے خاموش سائلنٹ ہے اور پتہ نہیں کتنے سال مزید سائلنٹ ہی رہے گا. اپوائنٹمنٹ لیٹر ہو گیا, ٹرم اینڈ کنڈیشن آ گئی. ٹرم اینڈ کنڈیشن میں ہم نے, اب یہ سارا کچھ یعنی بڑی آئیڈیل کنڈیشن آپ بتا رہی ہیں, لیکن یہ ہونا کب ہے, یہی تو بات. اور کس نے کرنا ہے, کرنا کس نے؟ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اسٹیٹ تو ایک بڑا براڈر, اس حکومت وقت کرے گی, حکومت وقت کرے گی, یا ہماری لوکل کوئی ڈسٹرکٹ, کیا یہ بل اسمبلی میں ہے, پارلیمنٹیرین کی ذمہ داری ہے کہ اس بل پہ ڈسکشن کی جائے. وہ ڈسکشن جب ہم جاتے ہیں تھوڑا زور دیتے ہیں تو وہ بات کر لیتے ہیں, ادروائز وہ کہتے ہیں کہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, تو وہ کن ایشوز پہ زیادہ بات کرتے ہیں کہ جی کس نے کس کے خلاف کیا بیان دے دیا اور کیوں دے دیا؟ وہ کہتے ہیں جی مالک اور جو ملازم ہیں آپس میں ہم کس طرح ان کو سیکیور کریں, کہ یہ سیکیور ہو نہیں سکتے کیونکہ ہم ایک ادارہ نہیں بنا سکتے, ایک انسٹیٹیوٹ نہیں بنا سکتے. اور وہ انسٹیٹیوٹ بنانے کے لیے ظاہر بات ہے ان کو بہت سارا پیسہ بھی چاہیے حکومت کو. حکومت کبھی نہیں چاہے گی, چونکہ حکومت کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کا مزدور سیکیور ہو. حکومت کبھی نہیں یہ چاہے گی کہ اس کے ملازم جو کام کرنے والے لوگ ہیں نچلی سطح پر, ان کو جو ان کے بینیفٹس ہیں وہ پراپر دیے جائیں. اب یہ نہیں سوچ رہے کہ چوری کی ایک طرف ریشو اتنی بڑھ گئی ہے کہ گھریلو ملازمین چوری کر رہے ہیں, تو وہ ریشو بھی تو کم ہوگی نا. آپ یہ دیکھیے دہشت گردی کامن ہو گئی ہے, اسٹریٹ کرائم اتنا بڑھ گیا ہے. اور کیوں بڑھ گیا؟ اسی وجہ سے کہ پتہ ہے ایک گھریلو ملازم کو وہ کسی بھی شکل میں ہے, وہ میڈ ہے, وہ چوکیدار ہے, وہ ڈرائیور, اس کو پتہ ہے اس گھر میں کتنی گاڑیاں ہیں, اس کو پتہ ہے اس گھر میں کتنے بائکس ہیں, اس کو پتہ ہے اس گھر کے لوگ کہاں کہاں جاب کرتے ہیں. تو ریشو تو بڑھ گئی نا. بالکل, یعنی آپ کے کہنے کے مطابق ہمیں آئین میں کوئی اتنی خاص اس کے بارے میں رہنمائی نہیں ملتی ہے. اچھا, کچھ ہمارے پاس ایسی خواتین بھی تو بیٹھی ہوئی ہیں, آپ لوگ گھروں میں کام کرتی ہیں, ابھی تک کہیں ہم شاید ون سائیڈڈ گفتگو نہ کر رہے ہوں, کچھ مسائل آپ کے بھی ہوتے ہوں گے. وہ مسائل کیا ہیں جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے جب آپ کسی گھر میں ملازمت کے لیے جاتی ہیں؟ میری طرف سے آپ سب کو سلام. وعلیکم السلام. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب چھٹی کرتے ہیں نا تو جو باجیاں ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ ڈانٹتی ہیں, پھر دبکاتی ہیں کہ آپ چھٹی کیوں کرتے ہو, ایسے کیوں کرتے ہو, ویسے کیوں کرتے ہو. پھر اگر کام چھوڑیں تو پھر وہ چوری کا الزام لگا دیتی ہیں. اچھا, یہ صرف باجیاں کرتی ہیں یا بھائی جان کی بھی کوئی شمولیت ہوتی ہے؟ بھائی جان بھی کرتے ہیں, پھر جب باجیاں کرتی ہیں پھر بھائی جان بھی کرتے ہیں. اچھا, نہیں بھائی جان اپنی بیوی کے کہنے پہ, اوورال رویہ اگر ہم دیکھیں عورتوں کا زیادہ, چونکہ گھریلو جو گھر میں کام کرنے والی خاتون ہے اس کا زیادہ اس سے لین دین رہتا ہے, تو زیادہ اس معاملے میں پھر گھر کی مالکن جو ہے آپ کہہ رہی ہیں اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا. مالک کا رویہ کیسا ہوتا ہے جو عموماً؟ کیونکہ مالک تو باہر کے ہوتے ہیں کہ ڈیوٹیوں پہ جانے والے, آفس میں جانے والے, تو باجیاں ہوتی ہیں نا گھر پر. ٹھیک ہے, تو وہی اس طرح کا. تو آپ کے حال میں اگر چھٹی کی جائے, ہم یہاں پہ 2 دن سے 3 دن چھٹی, 1-2 دن کیا 1 دن بھی چھٹی کر لیں تو ہم سے بھی اسی طرح باز پرست ہوتی ہے کہ بتائیں جناب کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا آپ نے. تو یہ تو میرا خیال ہے ہر ایک شخص جس نے ملازم رکھا ہوتا ہے وہ اسے پوچھتا ہے اور کہتا ہے. تو اس میں کوئی قباحت آپ کو لگتی ہے؟ تو آپ کو کوئی قباحت لگتی ہے اس میں؟ مطلب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم لوگ بھی خاندان برادریوں میں رہتے ہیں, شادیاں بھی ہوتی ہیں, لوگوں کی وفات بھی ہوتی ہے, اب ہم لوگ کام بھی کرتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی ان چیزوں کا بہانہ نہیں بنایا کہ آج وہ فلاں کا فلاں مر گیا ہے اس لیے چھٹی, آج وہ فلاں کی فلاں جو ہے بیمار ہو گئی ہے اس لیے چھٹی,
آج وہ فلاں کی شادی ہے اس لیے چھٹی. فوتگی ہو گئی ہے. مطلب یہ بہانے ہم لوگ نہیں بنا رہے ہوتے. تو اگر فرض کیا میں یہ بہانے نہیں بناتی تو پھر مجھے بہانے سننے بھی قبول نہیں ہوں گے, ظاہر ہے. تو آپ لوگوں کے ہاں اتنی شادیاں اور اتنی اموات جو ہوتی ہیں, یہ ضروری ہوتا ہے ان سب میں شرکت کرنا جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کو ضروری ہے وہاں پہ جانا؟ میں اپنی بات کرتی ہوں کہ میں جب چھٹی کرتی تھی میں ویسے کوئی بہانہ نہیں لگاتی تھی, میں سچ بولتی تھی کہ باجی میں اس وجہ سے چھٹی کی ہے. کیا وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے چھٹی عموماً کی جاتی ہے؟ اچھا میرا سارا گھر چل گیا تھا, کوئی چیز نہیں بچی. لیکن عموماً ویسے کن اور وجوہات کی بنا پہ چھٹی آپ کے خیال میں کی؟ میں نے تو یہی سنی ہے فلانے کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور وہ فلانا کون ہوتا ہے؟ کوئی مرے کو مرے مار. ہاں, کوئی 7واں 8واں رشتہ دار. ہاں جی. شادیاں اسی طرح, اور شادی پہ 1 دن 2 دن نہیں جانا, 7 دن 8 دن جو ہے وہ شادی پہ جانا ضروری ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ سمجھتی ہیں کہ ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں؟ نہیں, میں تو یہ سمجھتی کہ بندہ اگر کرے کام تو بندہ نیت سے کرے, اچھی طرح کرے, تاکہ وہ جو اگلا ہو اس کو بھی اعتماد ہو اپنے بندے پر کہ میں نے یہ رکھا اپنا نوکر, یہ اچھا ہے. ٹھیک ہے. اصل میں فرض میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جو ہمارے ہاں جو ماسیاں یہ ایک گھر میں تو کام کرتی نہیں ہیں, انہوں نے ایک دن میں 6 گھروں میں کام کرنا ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ صبح 8 بجے اس گھر میں آتی ہیں, اگر اس گھر کی مالکن نے ان کو لگا دیا کپڑے دھونے پہ تو وہ تو شام کے بج گئے 5. اب انہوں نے اگلے 3 گھر تو چھوڑ دیا, وہاں کا بہانہ کیا بنا ہے؟ تو یہ جو بہانہ ہوتا ہے وہ کہتی ہیں جی میرا کوئی رشتہ دار مر گیا, اگلے 3 گھر چھوڑ دیا. اگلے دن جو پہلے والا گھر ہے اس کو چھوڑ دیں گے, وہاں بہانہ بنائیں گے کہ میرا بچہ بیمار ہو گیا, اور اگلے گھر میں چلی جائیں گے, ایسے ہو رہا ہے نا کام کریں گے. تو تالیاں بجا دیں اس پہ کہ واقعی ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر اب باجیاں بھی سمجھدار ہو گئی ہیں, انہوں نے بھی پتہ رکھا ہوتا ہے کہ کس کس گھر میں جاتی ہے, انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں پہ آئی ہے ہماری طرف. اور اس میں ایک وجہ جیسے میڈم نے بات کی ہے نا کہ ہمارے یہاں آئین اور قانون نہیں ہے, یہ بھی وجہ ہے. اب جیسے ہم لوگ اگر سرکاری ملازم ہیں نا تو ہمارے لیے آئین ہے, قانون ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ چھٹی کی, ولاج چھٹی کی تو ہماری چھٹی نوکری بھی جا سکتی ہے, ہمارا گھر بھی جا سکتا ہے, ہمارے ساری جو فیسلٹیز ہیں وہ ساری چیز جا سکتی ہیں. تو اس وجہ سے ہم محتاط اور طریقے سے رہتے ہیں. اور ان کا چونکہ آئین قانون تو ہے نہیں, اور پھر ان کے ذہن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آج یہاں نوکری کروں گا, کل پتہ نہیں یہاں نوکری میری ہوگی یا نہیں ہوگی. ایک نفسیاتی مسئلہ بھی ہوتا ہے, تو اس لیے تھوڑی لاپرواہی بھی ہو جاتی ہے, آج ادھر کل ادھر. دوسرا فرق ایک اور چیز بھی ہے نا, اب ایریا وائز نا ان کا ریٹ بھی چینج ہے. اچھا, مطلب وہ کپڑے استری کرنے کا ریٹ اگر ایک سیکٹر میں پر پیس 25 روپے ہے تو دوسرے سیکٹر میں 50 روپے ہے. اور اگر برتن دھونے کا ریٹ ہے تو ایک جگہ پہ وہ 1200 روپے ہے, دوسرے سیکٹر میں 2000 روپے ہے. تو ان کی پریفرنس ہوتی ہے یہ چینج کرنا نا, فلکچویٹ کرتا ہے, جہاں ریٹ زیادہ ہو تو یہ وہاں کو پریفر کرتی ہیں. وہ چونکہ ٹوٹل اماؤنٹ اکٹھے کرنا مقصد ہوتا ہے کہ مہینے کے 15-20 ہزار ہم کما لیں کسی بھی طریقے سے, اس کے اینڈ پہ چونکہ کوئی چیز لا ہے ہی نہیں, بنا ہوا کچھ نہیں ہے, تو جو زیادہ پیسے دیتا ہے اس کی طرف چلی جاتی ہیں. پچھلا گھر چاہے روتا رہے, ہفتہ پورا چھٹی کر لی وہاں پہ, اور بہانہ بنایا جی میں ملتان گئی ہوئی تھی, وہاں پہ میرے سسر کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی. یہ ایک بہت بڑا اس میں یہ بھی ایشو ہے. بالکل صحیح. کچھ اور آپ سے جو باتیں ہم کریں گے اور پوچھیں گے, اور بریک کے لیے رک رہے ہیں, اس کے بعد آپ سے ملاقات. خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. آج گھریلو ملازمین کے حوالے سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے. ہمارے پینلسٹ میں مفتی دوست محمد مزاری صاحب اور فوزیہ چودھری ایڈوکیٹ جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں. اب آپ لوگ جنہوں نے ملازمین رکھے ہوئے ہیں, میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ کیا مسئلے مسائل اور ایسے ہوتے ہیں جو کہ درپیش ہوتے ہیں. جی السلام علیکم فرح صاحبہ, میں اے ٹی وی کا شکریہ کرتی ہوں کہ اے ٹی وی آج اسلام آباد بھی ہم اے ٹی وی پہ فرح صاحبہ کو دیکھ رہے ہیں. تھینک یو. تو گھریلو ملازمین بھی ہمارے جیسے انسان ہوتے ہیں, تو ان کو ہمیشہ پیار سے رکھنا چاہیے اور اپنے بہنوں بھائیوں کی طرح رکھنا چاہیے. آپ رکھتی ہیں پیار سے؟ بالکل, میں پیار سے رکھتی ہوں. اور 10 دن چھٹی کر کے آئے جب وہ, تو پھر آپ پیار کا اظہار کیسے کرتی ہیں؟ اگر کوئی میں اس کو بھی اچھا سمجھتی ہوں. اگر کوئی مثلا میرے سے 2 دن کی چھٹی لے کے میری ملازمت چلی جاتی ہے
تو وہ آ کے تیسرے دن چوتھے دن آتی ہے, 4 دن میں برداشت کر لیتی ہوں. اگر وہ 5ویں دن آتی ہے تو میں کہتی ہوں ہاں بھی تمہیں کیا ہوا ہے, تم نے 5 دن لگا دیے ہیں. وہ یہی بہانہ کرے گی میرا بچہ بیمار ہو گیا, میرا یہ. اگر جن کے بچے ہوتے ہیں پھر ان کا دل رحم ہو جاتا ہے. اکثر میں بھی ایک ماں ہوں نا, میں پھر کہتی ہوں چلو کوئی بات نہیں, آئندہ سے اتنی چھٹیاں نہیں کرنا. لیکن یہ میں نے ہمیشہ اپنی ملازم جو ہے اس کو اسی طرح فرینڈلی رکھا ہے, فرینڈ شپ میں رکھا بڑی ہے, اچھی بات ہے آپ کی. اور ٹائم پہ تنخواہ دی ہے. مثلا جو ان کے ہوتے ہیں ضروریات, کپڑا جوتا یہ وہ, یہ اور بتائیں سارا مسئلے کچھ. کیا کیا آتے ہیں چھٹی کے علاوہ؟ چھٹی کے علاوہ مسئلے یہ آتے ہیں کہ جھوٹ یہ لوگ بہت بولتے ہیں. ان سے جتنا پیار کرے نا, جھوٹ ضرور بولتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں نا ہمارے جیسے انسان ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ایک فرق ضرور رکھا ہے ہمارے اور ان لوگوں کے, کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ جھوٹ, چوریاں, چکاریاں ان میں ہیں. سارے تو ایک جیسے نہیں ہیں, لیکن یہ چیزیں بھی ہیں ان میں. اور ان کو جب گھر میں رکھتے ہیں تو ان کی واقعہ ہی وہ ID کارڈ رکھنا چاہیے اور ان کو رجسٹر کروانا چاہیے ان لوگوں کو. آپ رکھتی ہیں؟ میں تو اللہ پہ بھروسہ کرتی ہوں, کسی کا ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا, لیکن آج تک میری کسی نے چوری نہیں کی کہ میں کہوں کہ میرے ملازم نے چوری کی ہے یا ملازمہ نے چوری کی ہے. میرے گھر میں جو پکے گا, میں جو کھانا کھاؤں گی, میں وہی ملازم کو کھانا دوں گی. بالکل صحیح. تو میں نے کبھی کوئی فرق نہیں رکھا. اچھا ایک چیز, وہ نیچے ہمارے پاس آپ بیٹھی ہوئی ہیں, مجھے بتائیے گا, میں بڑا حیران ہوتی ہوں, مطلب اتنی بڑی مارکیٹ ہے, نوکری چھوڑنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا گھر میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے. ذرا سا انہیں کہہ دیں کہ جی آپ ٹائم پہ نہیں آئے یا آپ نے یہ کام ایسے نہیں کیا, وہ 1 سیکنڈ لگاتی ہیں کہنے میں بس پھر اپنا بندوبست کر لو باجی, کل تو بالکل ایسے ہی میں نہیں آ رہی. السلام علیکم. میرا ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ لوگ ایسی کرتی ہیں, یہ نہیں کہ نہیں کرتی, کچھ لوگ واقعی بہانہ کرتی ہیں, لیکن کچھ لوگوں کو واقعی بہت ضروری ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کہتے جب ہم ٹائم بھی اتنا دیتے ہیں, پورا کام بھی کرتے ہیں, تنخواہ سے بھی کبھی کبھی جو ہے نا مالک زیادہ کام لے لیتے ہیں. اچھا. اور اس کے باوجود بھی ہمیں جو ہے نا جب چھٹی مانگے تب چھٹی نہ ملے تو یہ بھی تو پھر بات ہے نا, یہ بھی تو زیادہ. یہ لوگ کام زیادہ لے لیتے ہیں, یہ مطلب اچھا یعنی جتنا طے ہوا تھا کام اس سے زیادہ؟ جی ہاں بالکل, ایسے کئی بار ہوا ہے. مجھے تقریباً 15 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے. صحیح. میں نے یہ نہیں کہ میں نے جب بھی چھٹی مانگی ہے مجبوری سے مانگی ہے, ٹھیک, ویسے نہیں مانگی. اور یا کبھی یہ کہہ دیا کہ چلے میں آ کر نیکسٹ ٹائم شام کو دوبارہ کام کر لوں گی. ٹھیک ٹھیک. اس طرح نہیں یعنی آپ کمپنسیٹ کرتی ہیں؟ ہاں جی, آپ اچھی ورکر سے. ایک اور چیز, ٹھیک ہے, ایک اور چیز میں جاننا چاہوں گی, کتنی سمیں ہوتی ہیں آج کل جو گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں؟ ویسے تو ہر ایک کے پاس ماشاءاللہ ایک سے زیادہ سمز ہوتی ہیں, مگر خاص طور پہ میں نے نوٹس کیا کہ ان کے پاس 2 3 ضرور ہوتی ہیں. آپ کے خیال میں اس کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ شاید ان کی کیا ضرورت ہوتی ہے, لیکن ایک تو ہوتی ہے کہ جس کے اوپر وہ بات کر رہی ہوتی ہیں, ایک سم بند کرتی ہیں اور دوسری وہ شروع کر دیتی ہیں. لیکن یہ اب بہت اچھا ہو گیا کہ جو سمیں تصدیق ہونا شروع ہو گئی ہیں, یہ سب کے لیے اچھا ہو گیا. اور میری ملازمہ ہمیشہ میرے ساتھ جو بھی رہی ہے, 3 سال 2 سال اس سے کم کوئی بھی نہیں رہی, اور ہمیشہ میں ان پہ خوش رہی ہوں, وہ میرے پہ خوش رہی ہیں, مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے. انہیں دیجیے گا فون, انہیں دیجیے گا. لیکن ایک بات ہے کہ یہ لوگ نا شکرے بڑے ہوتے ہیں, ان کو اگر پیسے دے رہے ہیں نا کہ 1000 دیا ہے نا تو کہیں گے یہ تو بہت تھوڑے ہیں اور دے دے. اچھا یہ انہوں نے پیسوں کا ذکر کیا, مفتی صاحب لگے ہاتھوں رمضان المبارک کی آمد بھی ہے اور ہم نے زکوٰۃ کے استعمال بھی کرنا ہے. کچھ اس بارے میں ہمیں رہنمائی کر دیں کہ زکوٰۃ نمبر 1 تو کہ کیا کرنٹ جو پیسے ہیں, فرض کیا میرے پاس وقتی طور پر ₹1,00,000 موجود ہے جو کہ زکوٰۃ کے نصاب لگتا ہے, لیکن میری ضروریات بھی ہیں اس مہینے کی جو کہ اسی لاکھ میں سے پوری ہونی ہے, تو زکوٰۃ بچت میں سے نصاب کنسیڈر ہوگا یا جتنی کل مالیت اس وقت بندے کے پاس موجود ہے وہ؟ دوسرا, گھریلو ملازمین جو ہیں کیا ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور کیسے دی جائے؟ دیکھیں جو پہلی بات ہے زکوٰۃ کے حوالے سے, اس میں ایک شرط ہے کہ زکوٰۃ سال میں صرف 1 دفعہ شرط ہے, 1 دفعہ فرض ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے اسلامی تاریخوں کے اعتبار سے کوئی بھی آپ ایک تاریخ مقرر کر لیں اپنے لیے, مثال کے طور پہ 1 رمضان 2 رمضان, کوئی ایک تاریخ مقرر کر لیں. اس میں پھر آپ کو پورے سال جو ہے وہ زکوٰۃ کے حوالے سے پابند نہیں کیا گیا, کیا آیا کیا گیا, آج کتنا آیا, آج کتنا گیا, آج کتنا خرچ ہوا, ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. شریعت نے آپ کو پورا سال چھوڑ دیا. یعنی فرض کیا پہلی رمضان طے کیا تو پہلی رمضان کو جتنا مالیت موجود ہے, جی آئندہ سال جب 1 رمضان کی تاریخ جب آئے گی, اس تاریخ کو اب آپ کے پاس کیا ہے, سونا, چاندی, نقدی, مال تجارت. نقدی کی شکل سے مراد یہ ہے کہ چاہے وہ تنخواہ کی رقم ہے, چاہے اس مہینے میں خرچ ہونے والی رقم ہے,
چاہے کسی اور حج کے لیے، کسی گھر کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے رکھی ہوئی ہے، لیکن جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، یہ بنیادی طور پہ 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ ہے. جانوروں پہ، ان چیزوں پہ اس کا حکم علیحدہ ہے. تو اس تاریخ میں آپ کے پاس جو کچھ بھی ہوگا آپ اس سب کی جو ہے نا جمع کر کے 2.5% اس کی زکوٰۃ دے دیں گے. جتنا کچھ موجود ہے اس کا 2.5% 2.5% آپ نے زکوٰۃ میں جی نکالنا جی. ہے. یعنی آپ فرض کریں یکم رمضان سے 2 دن پہلے آپ کو تنخواہ ملی، 50,000 تنخواہ ملی، اس میں سے 5-10 ہزار روپے کا سامان لیا اور باقی ابھی مہینے کے دوران خرچ کرنا ہے. لیکن چونکہ یکم رمضان اب آ گیا ہے، اب جو آپ کے ہاتھ سے 1 دن پہلے خرچ ہو گئے ہیں وہ اللہ نے معاف کر دیے. آج کی تاریخ میں جو موجود ہے اس سب کی زکوٰۃ دینی ہے. ان سب کی زکوٰۃ سب کی زکوٰۃ. اچھا، اور زکوٰۃ پھر کیا گھریلو ملازمین کو بھی دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ کے لیے بنیادی طور پہ 2 چیزیں ہیں، فقراء اور مساکین. ان کو ترجیح کہ فقراء اور مساکین کو دی جائے. ہم بیوہ کو زکوٰۃ کا اس میں مصرف میں لاتے ہیں، یہ غلط ہے. یتیموں کو زکوٰۃ کے مصرف میں لاتے ہیں، یہ غلط ہے. غلط اس وجہ سے ہے کہ شریعت نے ان کو زکوٰۃ کے مصارف میں نہیں رکھا. اچھا، جب ہم اس باریکی کو نہیں سمجھتے تو دائیں بائیں بھی ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب ہم پڑھتے تھے کراچی میں تو ایک دفعہ کسی کا فون آیا کہ جی کوئی ایک یتیم بچی ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے، ہم چاہتے ہیں زکوٰۃ کی مد میں اس کے جہیز وغیرہ، اس کی دوسری چیزوں میں مدد کر دیں. ٹھیک. تو ہمارے استاد محترم نے ان کو مسئلہ سمجھایا کہ ابھی اگر اس کے پاس سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت مجموعی طور پہ اگر اتنی اس کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا نہیں جی ویسے تو اس کے پاس 25 تولہ سونا ہے. اچھا، 25 تولے ہے اور پھر بھی زکوٰۃ چاہیے؟ جی. وہ کیوں ذہن ہے نا کہ یتیم ہے. صحیح. مسئلہ یتیم کا نہیں ہے. اسی طرح بیوہ ہے، اگر ہے بیوہ لیکن اس کو پینشن کسی اور شکل میں پیسے مل گئے ہیں، سونا ہے، چاندی، اس کے پاس سب کچھ ہے، تو اب اس کو بیوہ سمجھ کے زکوٰۃ دینا. اب جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، میری بھی گھر میں بحث ہو رہی تھی، ہمارے بھی کچھ غریب رشتہ دار جی وہ غریب ہیں، نصاب جو ہے 7 تولے سونا، مجھے درست کیجئے گا اگر میں غلط ہوں، 7 تولے سونا یا 52 تولے چاندی اگر کسی کے پاس موجود ہے تو وہ خود صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ دینی ہے. دراصل وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا. اور ہمارے ہاں 7 تولے سونا اور 52 تولہ چاندی گھر میں موجود ہو، پھر بھی ہم کہتے ہیں جناب بڑے حالات. اور اس وقت جو نصاب ہے نا میڈم وہ فائنل ہے چاندی کی شکل میں. اچھا، تو کتنے کیونکہ فقہا نے اس میں طے کیا کہ جس میں فقراء اور مساکین کا زیادہ فائدہ ہو اس کو فائنل رکھتے ہیں. اب اس وقت چاندی کی صورت میں زیادہ فائدہ ہے کیونکہ 35-52 تولہ چاندی کی قیمت لگائے نا تو 35-40 ہزار بمشکل بنتی ہے. ٹھیک ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس نقدی 35-40 ہزار ہے یا اتنی مالیت کا اس کے پاس مجموعی طور پہ سونا، چاندی، نقدی سب کچھ جمع کرے. مال مویشی یا نہ مال مویشی نہیں، 4 چیزیں، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، یہ 4 چیزیں مجموعی طور پہ اگر 30-40 ہزار روپے بنتے ہیں بندہ صاحب نصاب بن جاتا ہے. یعنی وہ خود زکوٰۃ دینے والا کے بجائے دینے والا بن جاتا ہے. صحیح. یعنی 30-35-40 ہزار روپے کی جس کی مالیت موجود ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، بھلے وہ یہ کہے کہ وہ یتیم ہے، وہ بیوہ ہے، وہ غریب ہے. اچھا، ایک مسئلہ مجھے غریب اور مسکین اس کو کہتے ہیں جو جس کے پاس یہ چیز نہیں ہے. یعنی جس کے پاس 5-4 ہزار ہے، 8-10 ہزار ہے تو وہ یتیم ہے، وہ غریب سمجھا جائے گا، مسکین سمجھا جائے گا، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اس میں آپ کا دوسرا سوال تھا کہ بھی اپنے گھریلو ملازمین بڑا مائنڈ کرتے ہیں. مفتی صاحب مجھے ایک تھوڑا سا ایڈ کرنے دیجیے گا. اگر انہیں پتا ہوتا ہے کہ اب گھر والوں نے زکوٰۃ دینی ہے، انہیں بہت برا لگتا ہے کہ ہم انہیں زکوٰۃ نہیں دے رہے. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں ان کا شوہر بھی کما رہا ہے، یہ خود بھی کما رہی ہیں، یہ اس سے زیادہ مستحق لوگ موجود ہیں جن کو کہ دی جانی چاہیے زکوٰۃ، یا یہ خود صاحب نصاب ہیں، 30-35-40 ہزار روپے کی مالیت کی چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن انہیں برا لگتا ہے کہ ہماری موجودگی میں آپ کسی اور کو زکوٰۃ دے رہے ہیں. بالکل صحیح بات کیا آپ نے، ایسا ہی ہوتا ہے. دیکھیں جو فرائض ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. اب میں ایک مثال دے رہا ہوں. اب ظہر کی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے. اب آپ ظہر کے 4 فرض ہی پڑھ سکتے ہیں، 5 نہیں پڑھ سکتے، 3 نہیں پڑھ سکتے. اس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے. نوافل آپ کا دل کر رہا ہے آپ 100 رکعت پڑھ لیں، 200 رکعت پڑھ لیں، آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. بالکل صحیح. تو نفلی صدقہ خیرات آپ کسی کو بھی دیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں. لیکن جب زکوٰۃ دیں گے تو اس میں آپ دائیں بائیں آگے پیچھے سے مکمل طور پہ جکڑے ہوئے ہیں. ان تمام شرائط کا خیال کر کے زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی، نہیں لحاظ کریں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، الٹا آپ گناہگار ہوں. اچھا، بہت سارے لوگوں کا باقی یہ بھی رہی سوچ مینڈ کوئی کرتا ہے نہیں کرتا، اس میں پہلی بات تو یہ دیکھیں جی اپنے قریبی رشتہ دار، اگر قریبی رشتہ دار سے یہ بھی سمجھنا کہ اپنے اوپر کے رشتہ دار، اپنے نیچے کے رشتہ دار، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اپنے ماں باپ کو، اپنی اولاد کو، چاہے جتنے بھی غریب ہوں ان کو نہیں، کیونکہ زکوٰۃ مال کا میل کچیل ہے. وہ ماں باپ کو جائے، اپنی اولاد کو جائے، اسلام نے اس چیز کو قبول نہیں کیا کہ یہ غیرت کے خلاف ہے. ان کا حق ہے، آپ ان کو ویسے دیں. اس کے علاوہ باقی اگر آپ کے کزن ہیں، دوسرے رشتہ دار ہیں،
واقعی غریب ہیں جو ابھی اس پر ہم نے بحث کی ہے اس مصرف میں آتے ہیں تو پہلا حق ان کا اچھا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ اور یہ کہتے دوسرا ہیں کہ حق ہم سارا ملازمین سال کا بھی ہے، ٹھیک ہے، دوسرا حق ملازمین کا بھی ہے، بالکل صحیح۔ لیکن شرط وہی ہے جو آپ نے بھی اس میں بات بیان کی ہے کی ہے۔ کہ وہ مستحق ہوں تو یعنی یہ دیں۔ دیکھ لیں کہ 35-40 ہزار روپے کی جنس یا پھر اس سونا کی چاندی مالیت وغیرہ کی، یہ ہاں۔ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے۔ اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تو جی سارا سال دیتے رہتے ہیں اور ہم نے تو کبھی حساب ہی نہیں کیا کیا دیا کیا نہیں دیا، تو وہ زکوٰۃ تو بس سارا سال ہی ہماری چلتی رہتی، کیا کوئی خاص نیت کرنی پڑے گی زکوٰۃ کی ادائیگی پہ، یا پھر ہم سارا سال اگر کچھ بھی دے رہے ہیں تو ہم اسے کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ بھی ہو گئی، وہ صدقہ بھی ہو گیا، وہ اللہ کی راہ میں بھی ہو گیا؟ دیکھیے جی جہاں تک زکوٰۃ کی بات ہے نا، اس میں شرط یہ ہے کہ جب آپ کسی کو دے رہے ہیں، مالک بنا رہے ہیں، کسی کو تملیک کر رہے ہیں، اس وقت آپ کی دل سے یہ نیت ہو کہ یہ رقم میں زکوٰۃ کے مد میں سے دے رہی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ دینے میں یہ اجازت ہے، رخصت ہے کہ آپ دوران سال بھی تھوڑا تھوڑا دیتے رہیں۔ جیسے ایک ملازم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک دم پیسے نہیں ہوتے، تو ہر مہینے 2-4 ہزار غرباء کو، مساکین کو دیتے رہیں، اور جب سال مکمل ہو جائے اس وقت پھر اپنا فائنل جو حساب ہے وہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت نیت شرط ہے، نیت ہونی چاہیے کہ میں جی۔ زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ کی نیت سے دینا شرط ہے، بالکل ایسی مطلب دیتے رہنا بغیر حساب کتاب کے اور بغیر نیت کے وہ کافی نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کے زمرے میں نہیں نہیں آئے آئے گا، گا، وہ نہیں آئے گا۔ صحیح۔ ہاں صدقہ خیرات میں اس میں کوئی پابندی نہیں۔ ہم ایک بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ مجھے لگتا ہے گھریلو ملازمین سے زیادہ اس میں زیادہ دلچسپی ہے آپ سب لوگوں کی۔ صحیح، مالدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں مالدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے۔ آپ بریک کے لیے رکنے کے بعد ہم اپنے واپس پروگرام اور ٹاپک آف ڈسکشن کی طرف، اس وقت ہم زکوٰۃ کی بات کریں، ساتھ ساتھ ہم گھریلو ملازمین کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں۔ کال کرنا چاہیں، شامل ہونا چاہیں تو ہمارے نمبرز ڈسپلے پہ آپ کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں۔ خوش آمدید اور صبح بخیر جناب۔ ابھی ہم فی الوقت بات کر رہے ہیں زیادہ کچھ زکوٰۃ اور اس کے مصارف کے اوپر اور اس کے سے ریلیٹڈ کچھ سوالات جو کہ ذہن میں ہیں مفتی صاحب۔ ایک تو یہ کہ خاتون کے پاس اکثر سونا ہوتا ہے اور شادی بیاہ کے موقع پہ بھی انہیں ملتا ہے، خود بھی انہوں نے بنایا ہوتا ہے۔ اب 7 تولے سے زیادہ سونا ہو تو جس کے پاس ہو اس پر زکوٰۃ لاگو ہے۔ اب وہ خاتون چپ کر کے بیٹھی رہتی ہیں، بتاتی نہیں ہے کہ میرے پاس 7 تولے سے زیادہ سونا موجود ہے اور زکوٰۃ ان کے پاس کوئی کرنٹ سورس آف انکم تو ہے نہیں۔ اب اگر شوہر جو انہیں خرچہ دیتا ہے اس میں سے بچت کر کر کے وہ زکوٰۃ ادا کر دیں تو کیا ان کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یا وہ سونے میں سے ہی ادا کریں گی تو زکوٰۃ ادا ہوگی؟ دیکھیں جہاں تک بات ہے کہ زکوٰۃ کس کے اوپر ہے، زکوٰۃ تو اس کے اوپر ہے جس کی ملکیت میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر والدین نے یا سسرال نے مالک بنا کر لڑکی کو سونا دے دیا ہے تو اس سونے کا وہ جو مالک ہے وہ خاتون ہی ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس کی زکوٰۃ بھی اسی کے اوپر ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں چونکہ عموماً ذرائع آمدن نہیں ہیں، سورس ایسے نہیں ہیں، تو پھر ان کے خاوند جو ہے خاوند زکوٰۃ ادا کرے گا۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ جب زکوٰۃ ادا کریں تو بیوی کو بتا دیں کہ بھی آپ کے پاس جو سونا ہے یا آپ کے پاس جو چیزیں ہیں اس کی زکوٰۃ میں دے رہا ہوں اجازت سے، ٹھیک ہے، وکیل کی حیثیت سے۔ صحیح۔ اور اگر فرض کریں یعنی خامد بھی نہیں دیتا اور اپنے پاس بھی کوئی نقدی کی شکل میں نہیں ہے کہ اس کی قیمت لگا کے اس کی جو زکوٰۃ بنے 2.5% وہ دیں، تو پھر چاہے سونا بھی بیچنا پڑے، جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اتنا حصہ ادا کرنا لازم ہے۔ صحیح۔ اس میں 7 تولے سونے پر بھی اس کا 2.5% ہم دیں گے؟ زکوٰۃ 2.5% ہے، صحیح، زکوٰۃ 2.5% ہے۔ اس میں نصاب کے اعتبار سے اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، نہ اس کے پاس نقدی ہے، نہ اس کے پاس چاندی ہے، نہ اس کے پاس کوئی تجارت، کوئی چیز نہیں، صرف سونا ہے، جیسے کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا صحیح، کہ جب لوگ براہ راست سونا سے خرید و فروخت کرتے تھے، چاندی سے خرید و فروخت کرتے تھے۔ ٹھیک، اب تو سونا اور چاندی کی حیثیت ختم ہو گئی، جی، سوائے زیور کے اور اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ میرے پاس 10 تولہ سونا ہے، میں پورے بازار میں پھرتا رہوں، نہ مجھے سبزی ملے گی، نہ جوتا ملے گا، نہ کپڑا ملے گا۔ وہ کہیں گے مولوی صاحب سونا اپنے پاس رکھو، ہمیں تو پیسے دو، کرنسی چاہیے، نوٹ چاہیے۔ تو مقصد یہ کہ اب اہم چیز کرنسی بن گئی۔ اب ہر ایک کے پاس، امیر ہے غریب ہے، 100 200 1000 2000 کرنسی کی شکل میں، نقدی کی شکل میں چیز ہوتی ہے۔ اب شریعت نے حکم یہ دیا کہ اگر کسی کے پاس سونا نقدی یا چاندی اور نقدی، یا سونا چاندی نقدی، یا سونا چاندی نقدی مال تجارت،
4 चीज़ें या 2 चीज़ें मुश्तरका हो गई हैं तो फिर उसकी मार्केट वैल्यू देखेंगे कि इस पैसे में, ठीक है, इस मजमूई उसमें 52.5 तोला चांदी मिल जाती है या नहीं। ठीक है। उसका मतलब है कि अगर 1 तोला सोना है, 1000 रुपये आपके पास नकदी है, तो उसका मतलब उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। अच्छा, अब ये जो एक आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा है, सोना के हवाले से, सोना 7.5 तोला ज़कात की तरतीब होती है, लेकिन अब वो बात ख़त्म हो गई, इसलिए कि अब वो सिर्फ सोना वाली बात नहीं रही, सिर्फ चांदी वाली बात नहीं रही, अब उनसे अहम करेंसी भी शामिल होगी इसमें। शामिल हो गई। अब उसमें अभी मैडम से बात हो रही थी तो लोग ऐसा करते हैं, मेरे सामने कई केस हैं, क्या करते हैं कि 7 तोला सोना बनाएंगे, आगे नहीं बनाएंगे, क्यों? ज़कात वाजिब हो जाएगी। अब एक बेटे को, एक बेटी को, एक माँ को, एक बेबी को 40-50 तोला घर में सोना है, लेकिन ज़कात नहीं है, क्यों? कि जी मेरे पास भी 7 तोला है, इनके पास भी 7 तोला है, इनके पास भी 7 तोला। तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ने दिया है, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करके, उसके हुजूर शुक्र अदा करके कि अल्लाह ने मुझे मांगने वाला नहीं बनाया, हाथ फैलाने वाला नहीं बनाया, भूखा प्यासा नहीं बनाया, अल्लाह ने मुझे दिया, खुशी से देने के बजाय ज़कात से बचने के हीले बहाने ढूंढते हैं, उनके मुतालिक। इसीलिए हमारे यहाँ ज़कात मांगने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वही मसरफ का हमें क्लियर नहीं है कि भले बेवा है, भले यतीम है, भले कोई शख्स है, अगर उसके पास 7 तोले सोना या उसके बराबर नकदी या मालियत मौजूद है तो वो खुद ज़कात देने के का हकदार है, ज़कात लेने का हकदार हरगिज़ नहीं है। मुफ्ती से भी बताइएगा, ज़कात लेने वाली बात जो है ना, ज़कात आके हमसे लोग लें, ये गलत है। अच्छा, ज़कात मुझ पे फ़र्ज़ है, आप पे फ़र्ज़ है, हम पर ये भी फ़र्ज़ है कि हम ज़कात जाके हकदारों को दें, ठीक है, ताकि बाइज़्ज़त तरीके से हकदारों को तक वफिल हक। घर अगर जायदाद हो रहने के लिए तो वो भी इस पे शामिल होता है निसाब में? नहीं, वो घर माफ़ है, गाड़ी माफ़ है, ये ज़रूरियात में, ये ज़रूरियात में है। प्राइस बॉन्ड शामिल है? देखिए, प्राइस बॉन्ड, पहली बात तो मसले की समझ लें कि प्राइस बॉन्ड जो हम रख लेते हैं ये तरीका दुरुस्त नहीं है, कि इस पे नाम जो मिलता है वो कभी सूद की शक्ल, कभी किसी और शक्ल में, वो गलत चीज़ है। बहरहाल चूँकि वो प्राइस बॉन्ड है तो वो एक नकदी है आपके पास, गोया सही, वो एक उसकी वैल्यू है, लाख है, 2 लाख है, वैल्यू है, इसलिए ज़कात उसमें माफ़ नहीं है। ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर आपसे मुलाकात। जनाब, अब जाते जाते इजाज़त लेने का वक्त है, लेकिन एक बहुत अहम नुक्ता मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। घरेलू मुलाजमा अगर खातून घर में है और मर्द समझता है कि वो उसको तनख्वाह के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा देकर तो लॉन्डी के ज़ुमरे में उसको जिनसी अपने तसर्रुफ में भी रख सकता है, इसके बारे में वजाहत कीजिएगा। क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? शरीयत इसकी इजाज़त देती है? देखिए जी, इस वक्त आलमी सतह पे एक मुआहदा तय हो गया कि कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता, कोई किसी को लौंडी नहीं बना सकता, और अगर दोनों एक दूसरे की रज़ा से, और ये एक हुक्म है शरीयत एतबार से, इस कानून को गलत नहीं कहा जाएगा, ये कानून ठीक है। इसलिए अब इस वक्त दुनिया में कोई ग़ुलाम नहीं, कोई बांदी नहीं, न ग़ुलाम का तसव्वुर न बांदी का तसव्वुर। घरों में काम करने वाले मर्द या ख़वातीन वो सब आज़ाद हैं, वो आपके पैसों के या आपके ग़ुलाम या बांदी के तसव्वुर में नहीं आते। इसलिए अगर कोई ये सोच के कि मैं कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे के उसको मैं बांदी बना लूँ और उसके साथ जैसे बांदी के साथ मियाँ बीवी के ताल्लुकात जायज़ हैं तो इसके साथ भी जायज़ हो जाएंगे, तो ये ज़िना के ज़ुमरे में आएगा, इसकी शरन कोई हैसियत नहीं है। बिल्कुल सही, किसी भी जगह किसी भी सूरत में नहीं। पॉइंट ऐड को UDH 4 इंसानी हकूक़ का आलमी मंशूर जिसकी मुफ्ती से भी बात करें, इसमें 52 इस्लामी स्टेट्स थी जिसमें उन्होंने बाकायदा इस चीज़ पे मुतफ़िक़ा राय दी थी कि जी लॉन्डी का जो कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म, शरन भी नहीं है और वैसे भी नहीं है, तमाम इंसान बराबर हैं और कोई किसी के लिए गुलाम लॉन्डी की हैसियत नहीं रखती। बिल्कुल सही जी, वक्त आपसे इजाज़त लेने का, दुआ यही आपकी हर सुबह खुशगवार हो, हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। जो हमने गुफ्तगू की इसको कंक्लूड आप खुद कर लीजिएगा। बात यही है, हक हमारे ज़िम्मे भी है, हक उनका भी है, दोनों तरफ जब हम हक अदा करने पे जोर देंगे और हक का मुतालबा करने की तरफ हमारा इसरार कम होगा तो खुद ब खुद मामलात में बेहतरी आती चली जाएगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को। रखिएगा अपना ख्याल, आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। अल्लाह हाफ़िज़।